بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس کو عام طور پہ یہ میڈیا میں بریکنگ نیوز کہا جاتا ہے، تو میں بھی آج آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ اندرون خانہ خبر یہ ہے کہ فوج میں یا اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں جو ڈیل ہے وہ ہو گئی ہے، اور اس ڈیل میں جو ہے نا وہ دو اہم نکات ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایک باعزت اور محفوظ ایگزٹ دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو الیکشن ہیں ان کو جلد از جلد کروایا جائے اور یہ بالکل صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں ایسے؟ تو اس کے لیے چند نا بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ جیسے کہ سب کو علم ہے کہ اپریل میں امریکہ نے جب سبز جھنڈی دکھلائی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ تبدیل کر دی۔ اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ ملک میں جو ہے وہ معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اور کوئی اتنا زیادہ ریئیکشن نہیں ہوگا۔ پھر بعد میں IMF اور دیگر ممالک سے بھی رابطہ کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ درست ہو جائیں، لیکن اب تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ IMF اور دیگر ممالک کی مدد کے باوجود جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $20 بلین اور یہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے جس طریقے سے انفلیشن ہے اور دن بدن جو ہے وہ روپے کی جو قدر و قیمت گر رہی ہے، اور اسی طرح جو پاکستان نے اپنے بانڈ جاری کیے تھے وہ بھی مارکیٹ میں بالکل ان کی قدر و قیمت گر گئی ہے، اور یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو بہت ممکن ہے جلدی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ اپنے رینک اینڈ فائلز کو یا مڈل لیول تک جو آفیسرز ہیں ان کو جو وہ تنخواہ دیں گے تو روپے کی قدر قیمت اتنی کم ہو چکی ہوگی کہ ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک خطرہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سامنے آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا بہت گہرا سروے کیا ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس میں کوئی جو بھی حربے استعمال کیے کہ جیسے کل ہی ابھی ایک مذہبی کارڈ بھی کھیلا گیا لیکن کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا، اور یہ مقبولیت کا گراف جو ہے اوپر ہی جائی جا رہا ہے۔ اور اس کا ایک واضح ثبوت انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جو پنجاب کے الیکشن تھے یا کراچی کے الیکشنز تھے اس میں مقبولیت کو گرایا جائے یا کم سیٹیں دی جائیں یا نہ ہرایا جائے، لیکن ناکام ہوئے۔ اور اب وہ کنونس ہو چکے ہیں کہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن جس بڑے پیمانے پر اس وقت پاکستان کی پبلک چارج ہوئی ہے اور عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہوگا دھاندلی کرنے کا۔ اس لیے وہ کنونسڈ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوئے یہ ایک بھاری اکثریت سے جیت جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ایک نئی گورنمنٹ بنائی تھی تو عمران خان صاحب کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ جو اب اسٹیبلشمنٹ کنونسڈ ہوتی لگ رہی ہے کہ اس وقت اگر ملک کی حالت سنبھالنی ہے اور اس کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے اور بالکل جو معاشی کیٹاسٹرافی جو سر پہ کھڑی ہے اگر اس کو ٹالنا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی لیڈر ہے اس وقت میدان میں جو اس وقت حالات کو سنبھالا دے سکتا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اب دو چیزیں ہیں جو عمران خان کے پاس کہہ سکتے ہیں بطور گدڑ سنگھی کے، اور ایک تو ہے جو بیرونس ملک پاکستانی، اوورسیز پاکستانی جن کو کہتے ہیں، انہوں نے حتمی طور پہ یہ انتہا دے دیا ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت آئے گی اور وہ کہے گا تو جتنی بھی رقوم درکار ہوں گی یہ مہیا کریں گے، اور نہ صرف رقوم مہیا کریں گے بلکہ وہ تو یہاں تک تیار ہیں کہ بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ملک میں، بشرطے کہ عمران خان کی جو کریڈیبل حکومت ہے وہ آئندہ 5 سال کے لیے ملک میں آ جائے۔ تو جب ایک یہ واضح قسم کا پیغام اسٹیبلشمنٹ کو ملا ہے تو ان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اب اگر اس ملک کو معاشی لحاظ سے بچانا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے پاس اس کی کنجی ہے۔ جہاں تک دوسری کنجی یا دوسری گیدڑ سنگھی کا تعلق ہے تو مجھے نہیں علم کتنوں کو اس چیز کا خبر ہے کہ یہ جو ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات تھے یہ درست نہیں ہے آج کل، اور سی پیک پہ بھی کام وغیرہ جو تقریباً وہ سٹاپ ہوا ہے، اور اصل میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بیجا مداخلت سے
بلکہ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جو پیچھے سے چھرا گھونپا گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے چھرا گھونپا ہے، اور چین کے ساتھ جتنے تعلقات تھے وہ سب خراب ہو چکے ہیں، اور اسی لیے سی پیک پہ بھی کام نہیں ہو رہا۔ اور چین نے بھی ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے اور وہی سرگرمی لانا چاہتا ہے تعلقات میں جو پہلے تھی، لیکن ان کی طرف سے بھی یہ ایک واضح شرط آ گئی ہے کہ اگر عمران خان کی قابل اعتماد گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ صرف اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوبارہ جو تعلقات ہیں ان کو بھی سرگرمی کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ وہ استوار کریں گے، اور وہ پاکستان کی جو بھی مدد درکار ہوگی وہ مہیا کریں گے۔ اور شاید آپ کے لیے یہ بھی ایک خبر ہو کہ اس وقت آئی ایم ایف کے مقابلے پر چین جو ہے وہ پہلے ہی کئی ملکوں کو جو فائنانشیل کرائسس میں مدد دے کر ان کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچا رہا ہے اور ان کو فائنانشیل کرائسس سے نکال رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی قابل اعتماد گورنمنٹ آتی ہے تو ہم جو ہیں وہ پھر اپنی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں گے اور جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ دو سالڈ پوائنٹ جو اس وقت عمران خان کے فیور میں جا رہے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ان کی اسیسمنٹ غلط نکلی شروع میں جو انہوں نے یہ چھیڑ چھاڑ کی، اور اس وقت وہ کنونسڈ ہو چکے ہیں کہ اس کا یہی حل ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو موقع دیا جائے اور وہ اس ملک کے بگڑتے حالات کو سنبھالے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ آئی ایس آئی جو فوج کا محکمہ اس میں بھی کافی جو ہے وہ بہتری لائی جا رہی ہے، کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح یہ بھی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا ہے کہ آئندہ سے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ اب کوشش کریں گے کہ اپنی حدود کو معین کر کے اور اسی کے اندر رہیں اور بیجا مداخلت سیاست میں نہ کریں۔ اور اس کے کچھ انڈیکیٹرز آپ کے سامنے آ بھی رہے ہیں کہ جیسے شہباز گل صاحب کو آج رہا کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح اور بھی انڈیکیشنز ہیں کہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے پرابلم نہیں بنائی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ چند نکات ہے جو آپ کو بتانے تھے بطور بریکنگ نیوز کہ ایک ڈیل لانگ اویٹڈ جس کا بڑی دیر سے انتظار تھا وہ تقریباً فائنل ہو چکی ہے۔